الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. معزز صدر اجلاس، اسٹیج کے اوپر موجود محترم علماء کرام، معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، انسان کی فطرت ہے جس چیز سے انسان کو نقصان ہو، جس چیز سے خطرہ ہو، اس سے انسان بھاگتا ہے. اتنے سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، صرف ایک شور ہو جائے کہ سانپ ہے، ساری مجلس تتر بتر ہو جائے گی. حالانکہ کنفرم نہیں کہ سانپ کاٹ ہی لے گا، ہو سکتا ہے سانپ نکل جائے، مگر سانپ کا نام سن کر لوگ ڈر جائیں گے. آپ ایک مکان میں بیٹھے، گھر میں بیٹھے، آپ کو پتہ لگے کہ آگ لگ گئی، آپ دوڑنے لگیں گے، بھاگنے لگیں گے. یہ بجلی کا تار ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس بجلی کے تار میں کرنٹ دوڑ رہا ہے اور ننگا تار ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس تار کو ٹچ کریں.
آپ تار کے پاس سے اگر نکلیں گے بھی تو بچ کے نکلیں گے. انسان کی فطرت ہے. انسان خطرے کو دیکھ کر ڈرتا ہے, بھاگتا ہے. مگر یہ انسان کتنا نادان ہے کہ دنیا کے خطروں سے بھاگتا ہے, دنیا کی ڈراؤنی چیزوں سے ڈرتا ہے, جبکہ دنیا کی یہ تمام خطرناک چیزیں اسے نقصان پہنچا بھی سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ نہ پہنچائیں. مگر ایک خطرہ ایسا ہے, ایک ڈراؤنی چیز ایسی ہے جس کے اندر ہمارا نقصان ہے اور کنفرم ہے, جو ڈراؤنی ہے اور یقیناً ہے, جو خطرناک ہے اور بے شک ہے. انسان کتنا نادان ہے کہ اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے. ایک باپ کو پتا چلے کہ یہاں مبارک پور کی اس مین روڈ پر اس کے لڑکے کا بائک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور لڑکا ایکسیڈنٹ کے بعد وہاں پہ پڑا ہوا ہے. اگر باپ بیٹے کا جھگڑا بھی ہوگا, لیکن باپ کے سینے میں اگر کہیں پر باپ کا دل دھڑک رہا ہوگا تو باپ بیٹے کا سارا جھگڑا بھلا کر کے پہلے وہ دوڑے گا, ایمبولنس بلائے گا, ڈاکٹر کو بلائے گا, اپنے بیٹے کو ہاسپٹل لے کے جائے گا, ضرورت پڑی تو اپنا بلڈ دے گا, خون دے گا, بچے کو بچائے گا. انسان اپنے بچے کو ایکسیڈنٹ میں مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. انسان اپنے معصوم بچے کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. مگر یہ انسان کتنا نادان ہے کہ آج ہماری فیملی, ہمارا پریوار, ہمارے بچے, ہماری بیوی, ہمارا گھر جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور ہمیں بچانے کی کوئی فکر نہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے 28ویں پارے میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر ہماری اسی نادانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو, اپنے پریوار کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تم اپنے بچوں کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, تم اپنے لڑکے کو, اپنی لڑکی کو دنیا کے ایکسیڈنٹ میں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اے ایمان والو تم جہنم کی آگ میں اپنے پریوار کو, اپنی فیملی کو کیسے جلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو, اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور یاد رکھو جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی, ڈیزل سے نہیں چلے گی, مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی, وہ کوئلے سے نہیں جلے گی. وقودھا الناس والحجارہ, جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی, پتھروں سے جلے گی. یہ جہنم کے اندر کون سے پتھر ہوں گے؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ گندھک کے پتھر ہوں گے, جس کو انگریزی میں سلفر کہتے ہیں, عربی میں کبریت کہتے ہیں. گندھک کے پتھر, ہائی فلیمیبل, جس کو ذرا سی آگ لگے تو جلنے لگے, بھڑک جائے. او لوگو جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی, کتنی ڈراؤنی ہوگی. وہ پیٹرول سے, وہ ڈیزل سے, وہ مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی. وقودھا الناس والحجارہ, وہ انسانوں سے جلے گی, وہ پتھروں سے جلے گی. دنیا میں پولیس والے پکڑ لیتے ہیں, 1000-2000 رشوت دے کر ہم بچ جاتے ہیں. معاملہ اگر عدالت تک چلا جائے, کورٹ کچہری تک چلا جائے, اچھے وکیل کو ہم پیسہ دے کر کے باعزت بری ہو جاتے ہیں. ضرورت پڑتی ہے تو اس ملک کے اندر, اس دیش کے اندر لوگ ججوں تک کو خرید لیتے ہیں. لیکن اے لوگوں, یہ اللہ کی عدالت ہے,
یہ اللہ کی بارگاہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. جہنم کے اندر کوئی رشوت لینے والا داروغہ نہیں ہوگا. فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جہنم کے جو نگراں ہوں گے، جہنم کے جو رکھوالی کرنے والے فرشتے ہوں گے، وہ بہت سخت مزاج ہوں گے، وہ بہت ٹائٹ ہوں گے. وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم. ان کو اللہ نے جو ڈیوٹی دی ہے، جو کام دیا ہے، وہ اپنا کام پوری طریقے سے کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. وہ اتنا ہی کریں گے جتنا ان کو حکم ملا ہے. یہ جہنم ہوگی. اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے محلے میں کوئی آپ کا دشمن ہے جو آپ کو دیکھتے ہی گولی مار دے گا اور وہ چھپا ہوا ہے کہیں پر، اگر آپ کو اپنی جان پیاری ہے تو آپ گھر سے نکلیں گے نہیں، اور نکلیں گے تو پوری سرکشا کے ساتھ 2-4 باڈی گارڈ کو لے کر نکلیں گے، کہیں مجھے گولی نہ لگ جائے. میرے پیارے بھائیوں، جہنم بھی گھات میں لگی ہوئی ہے، جہنم بھی چھپی ہوئی بیٹھی ہے، جہنم بھی انتظار میں کہ کب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تم اللہ سے بغاوت کرتے ہو، تم اللہ کے قانون کو توڑتے ہو اور میں تمہیں پکڑ لیتی ہوں. ان جہنم کانت مرصادا. میرے بندو، جہنم گھات لگا کر بیٹھی ہے، جہنم چھپ کر کے بیٹھی ہے. جیسے شکاری اپنے شکار کو پھانسنے کے لیے، اپنے شکار کو پھنسانے کے لیے گھات لگا کر بیٹھا کرتا ہے، جہنم بھی گھات لگا کر بیٹھی ہے. جہنم کس کے چکر میں ہے، کس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ فرمایا للطاغین مآبا. یہ اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے، یہ اللہ کے مجرم بندوں کے لیے چھپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اس جہنم سے ہمیں اور آپ کو بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اس جہنم سے ہمیں اور آپ کو پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف کے بعد ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے. پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جب جنتی لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کی زبان پر ایک جملہ ہوگا. جنتی کیا کہیں گے؟ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین. ہم دنیا میں جہنم سے ڈرا کرتے تھے، ہمارے دل میں جہنم کا ڈر تھا، ہم جہنم سے ڈرنے کی دعا کیا کرتے تھے، جہنم سے بچنے کی دعا کیا کرتے تھے. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے، یہ تو اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ نے جہنم سے بچا کر کے ہم کو جنت میں ڈال دیا ہے. پتا چلا کہ یہ جنتی لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ جہنم سے ڈرا کرتے تھے، جہنم سے بچنے کی دعائیں کیا کرتے تھے. دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، بنارس کے اندر 12 ڈگری سیلسیس تک ٹھنڈک پہنچ چکی ہے. رات میں لوگوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہے. ابھی جنوری باقی ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ٹھنڈک ہوتی ہے، یہ جو پارا گھٹ جاتا ہے اور پورے علاقے کے اندر، پورے دیش کے اندر، پورے اسٹیٹ کے اندر ٹھنڈک پڑتی ہے، یہ ٹھنڈک کہاں سے آتی ہے؟ چلو سائنس کیا کہتی ہے اس کو ایک طرف رکھو، سائنس کے اوپر ہم ایمان نہیں لائیں. سائنس کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. ہمارے لیے تو قرآن و حدیث دلیل ہیں. ہم نے قرآن کے اوپر ایمان لائے ہیں، ہم حدیث کے اوپر ایمان لائیں. آؤ تمہیں اپنے نبی کی حدیث پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ سردی کہاں سے آتی ہے، یہ گرمی کہاں سے آتی ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اشتقت النار الی ربہا. جہنم اپنے رب سے شکایت کرتی ہے،
جہنم اپنے پروردگار سے شکایت کرتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ رب اکل بعضی بعضا، اے اللہ میرا دم گھٹ رہا ہے، اے اللہ میں جہنم کہہ رہی ہے کہ اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ جہنم سانس لینے کی اجازت مانگ رہی۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، اللہ نے جہنم کو 2 بار سانس لینے کی اجازت دی۔ نفسن فی الشتاء، ایک بار سردی کے موسم میں جہنم سانس لیتی ہے، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، اور ایک بار گرمی کے موسم میں سانس لیتی ہے۔ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جب سردی کا موسم آتا ہے اور جب بہت زیادہ تمہیں سردی لگتی ہے تو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، اور جب مئی جون کا مہینہ آتا ہے، جب سخت گرمی کا مہینہ آتا ہے، جب تم لو سے مرنے لگتے ہو، جب گرمی سے تم مرنے لگتے ہو تو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم سانس لے لے تو دنیا میں سردی ہو جائے، جہنم سانس لے لے تو دنیا میں گرمی ہو جائے، کیسی ہوگی یہ جہنم؟ اسی لیے جب اس جہنم کا نام آتا تھا تو اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں، جو حاتم تائی کے بیٹے ہیں، حاتم تائی تو اسلام نہیں لا سکے، ان کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم ایمان لائے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہنم کا ذکر ہوا، فَأَشَاهَ بِوَجْهِهِ، اللہ کے نبی نے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ ثُمَّ ذَكَرَ النَّارِ، پھر جہنم کا تذکرہ کیا گیا۔ فَأَشَاهَ بِوَجْهِ النَّارِ، اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور آپ نے فرمایا اتقوا النار، اے میری امت کے لوگو تم جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگر ایک کھجور کا ٹکڑا بھی تم اللہ کے راستے میں دے سکتے ہو، ایک کھجور کا ٹکڑا بھی تم دے کر کے اگر آپ نے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ کھجور کا ایک ٹکڑا، اگر آدمی سچی نیت سے جہنم سے بچنے کی نیت سے اللہ کی راہ میں کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دیتا ہے تو وہ ٹکڑا بھی جہنم سے بچا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کھجور کا ٹکڑا دے کر کے، اور اگر کھجور کا ٹکڑا دینے کی بھی طاقت نہیں ہے، اتنے غریب ہو، اتنے مجبور ہو، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو کم سے کم اچھی بات اپنے منہ سے نکالو اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ جہنم کتنی گہری ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے، اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ سمیع وجبتن، اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی، کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ یہ جو دھماکے کی آواز آئی ہے تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اے اللہ کے نبی ہم کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، اے میرے صحابہ یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے اور یہ پتھر 70 سال پہلے جہنم میں ڈالا گیا تھا، 70 سال پہلے جہنم میں ڈالا گیا تھا، آج یہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے، یعنی اتنی گہری ہے یہ جہنم کہ 70 سال میں کوئی چیز ڈالی جائے تو 70 سال میں جہنم کی تہ تک پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ جہنم کی گہرائی ہے۔ دنیا میں ہم لباس کے بڑے شوقین ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، ہر آدمی اپنی طاقت کے حساب سے اچھا کپڑا پہنتا ہے۔ اب تو لوگ برانڈ چلتا ہے، لوگ برانڈ والا کپڑا لیتے ہیں، اس برانڈ کا چلے گا، برانڈ بکتا ہے، ریمنڈ کا ہی پہنیں گے ہم لینن کا ہی کرتا پہنیں گے، ہے نا، برانڈ چلتا ہے۔ جہنم کا بھی ایک برانڈ ہوگا،
جہنم کے اندر بھی ایک کپڑا ملے گا. کیسا کپڑا ہوگا؟ ترل مجرمین یومئذ ترل مجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد. اللہ فرماتا ہے کہ جو مجرم ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیلہم من قطران، ان کے بدن پر کپڑے ہوں گے، لیکن وہ کپڑے لینن کے نہیں ہوں گے، وہ ریمنڈ کے نہیں ہوں گے، وہ کاٹن کے نہیں ہوں گے، وہ اونی کپڑے نہیں ہوں گے. سرابیلہم من قطران، وہ تارکول کے لباس ہوں گے جس سے سڑک بنائی جاتی ہے، جس سے روڈ بنائی جاتی ہے. جو بدبودار ٹائپ کا مادہ ہوتا ہے، اسی تارکول سے اس جہنمیوں کے کرتے، ان کے کپڑے ہوں گے، تارکول کے کپڑے ہوں گے. علماء نے لکھا ہے کہ تارکول کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ وہ آگ بہت تیز پکڑتا ہے، اور دوسرے کی بدبودار ہوتا ہے، اور تیسرے کی بدن سے چپک جاتا ہے. اللہ اکبر. جہنمیوں کے کپڑے تارکول کے ہوں گے. ایک تو جہنم کی آگ، اور اوپر سے جو کپڑا ہے وہ تارکول کا کپڑا ہے. سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار. اور اللہ فرماتا ہے تارکول کا لباس بھی پہنایا جائے گا، اور ان کے چہرے کو جہنم کی آگ ڈھانپ لے گی. سردی کا موسم ہے، بہت سارے لوگ گھروں میں ہیٹر جلاتے ہیں. سردی ہے، ٹیمپریچر بالکل لو ہے، لیکن ہیٹر اگر آپ نے کمرے میں جلایا ہے تو ہیٹر بہت دیر تک آپ اپنے چہرے کی طرف نہیں رکھ سکتے. چہرہ آپ کا برداشت نہیں کر پائے گا. ذرا سوچو میرے پیارے بھائیوں، جب دنیا کی سردی کے ٹیمپریچر میں ایک معمولی سے ہیٹر کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، جہنم کے اندر تو ٹیمپریچر کتنا ہوگا ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. جہنم کی وہ آگ ڈائریکٹ ہمارے چہرے کو جھلسائے گی. یہ خوبصورت چہرہ جس کے اوپر ہم فیس واش لگاتے ہیں، کریم لگاتے ہیں، پاؤڈر لگاتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جس کو لپسٹک اور پاؤڈر سے سجایا کرتی ہیں، جس چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے آج لاکھوں روپے خرچ کیا کرتی ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ چہرے جہنم کی آگ میں جھلسا دیے جائیں گے. یہ جہنم کا کپڑا ہوگا. ہم لوگ درزی کے جاتے ہیں تو درزی کو پہلے ناپ دیتے ہیں، اور بے شرم عورتیں جو ہوتی ہیں، پتہ نہیں مبارک پور کا کیا حال ہے، اس لیے کہ اب ہر جگہ ترقی ہو رہی ہے نا، ترقی کے نام پہ تنزلی ہو رہی ہے. بنارس میں کئی جگہ بڑے بڑے مالز ہیں، بڑے بڑے شو روم ہیں، بڑے بڑے ساڑیوں کے اور سوٹ کی دکانیں ہیں. وہاں مسلمان عورت جاتی ہے، ساڑی کا اور لہنگے کا ناپ دیتی ہے، اپنے سوٹ کا ناپ دیتی ہے، اور آدمی، عورت نہیں مرد، اس کے بدن کو ٹچ کر کے اس کا ناپ لیتا ہے، اور اس عورت کا بے غیرت بھائی وہیں پر بیٹھا رہتا، اس کا بے غیرت باپ وہیں پر بیٹھا رہتا. یہ آج کے مسلمان کا حال ہے. اللہ ہمیں کچھ نہ ملے، کم سے کم ہمیں غیرت مل جائے جو آج مرتی چلی جا رہی ہے. مئو اور مبارک پور کا جو پردہ تھا، جو یہاں کی ایک شان تھی، اب دھیرے دھیرے وہ بھی جا رہی ہے. میرے بھائیو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بے غیرتی آج ہمارے گھروں میں آ رہی ہے. عورت بے پردہ ہے تو اس سے اس کے مرد کی غیرت کا اندازہ ہوتا ہے. حضرت مریم جب اپنے بچے کو گود میں لے کر گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا کہ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں تو غلط عورت نہیں تھی، تو نے کیسے یہ کام کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ سورہ مریم کی اس آیت سے پتا چلا کہ عورت جب بدچلن ہوتی ہے تبھی بدچلن ہوتی ہے جب باپ بے غیرت ہوتا ہے، جب بھائی بے غیرت ہوتا ہے، جب شوہر بے غیرت ہوتا ہے. اگر شوہر صحیح ہو، باپ صحیح ہو، گھر کے مرد صحیح ہو، تو عورت بدچلن نہیں ہو سکتی. تو درزی کے ہم ناپ دیتے ہیں. کبھی کبھی ریڈی میڈ کپڑا ہم نہیں پہنتے کہ ہمارا ناپ صحیح نہیں ہوگا، ہمارا چیسٹ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، تھوڑا آستین تھوڑی لمبی ہو جائے گی، ہمارا کپڑا بالکل فٹنگ والا ہونا چاہیے. اور کبھی کبھی تو فٹنگ کے چکر میں ایسا کپڑا سلوا لیتے ہیں کہ پینٹ یا پائجامہ پہن کے جب بندہ نکلتا ہے گھر سے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کپڑا پہن کے آیا کہ بغیر کپڑا پہنے. اتنا ٹائٹ، اتنا چست کپڑا پہن کے آدمی نکلتا ہے. جہنم کے اندر بھی کچھ درزی ہوں گے، جہنم میں بھی کپڑے کاٹے جائیں گے. اللہ اکبر. جہنم کے درزی کیسے ہوں گے اور جہنم کا کپڑا کیسے کاٹا جائے گا؟ آئیے قرآن کا 18واں پارہ کھولتے ہیں، سورہ حج.
فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، جہنمیوں کے کپڑے آگ کے ہوں گے، آگ کے کپڑے ان کے کاٹے جائیں گے، ان کے بدن کی فٹنگ کے حساب سے ان کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، دنیا میں سردی کے موسم میں ہم گرم پانی سے نہاتے ہیں، گیزر چالو کر کے نہاتے ہیں، لیکن وہ پانی بھی زیادہ گرم ہو جائے تو ہم نہا نہیں پاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، جہنمیوں کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اتنا گرم ہوگا، اتنا کھولتا ہوا ہوگا، اتنا تیز ہوگا، یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس کھولتے ہوئے پانی سے ان کے پیٹوں کی اتڑیاں گل جائیں گی، ان کے چمڑے گل جائیں گے۔ کبھی کسی جلے ہوئے آدمی کی لاش دیکھی آپ نے؟ جس کو دیکھنے کی عادت نہیں وہ دیکھ کے الٹی کر دے گا۔ جلے ہوئے آدمی کی لاش ہر آدمی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اس کی جو جلی ہوئی لاش جو پوری کالی ہو جاتی ہے، پوری چمڑی جل جاتی ہے، وہ منظر ہر آدمی دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، جہنم میں سب کی وہی حال ہوگی، سب کی یہ اسکن، یہ چمڑا، اس چمڑے میں کہیں ذرا سی آگ لگ جائے، چنگاری لگ جائے تو پھول جاتا ہے، نشان پڑ جاتا ہے۔ ذرا سوچو میرے بھائیو، جب پوری کی پوری چمڑی جل جائے گی تو کیا حال ہوگا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور اللہ فرماتا ہے کہ لوہے کے بڑے بڑے راڈ سے، بڑے بڑے ہتھوڑے سے ان کی پٹائی کی جائے گی۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، جہنمی جب تمنا کریں گے کہ ایک مصیبت سے چھوٹیں، اب دوسری نہ ملے تو دوسری مل جائے گی، دوسری سے چھوٹیں گے تیسری مل جائے گی، جہنمی نکل نہیں پائیں گے، بچ نہیں پائیں گے، ان کو اتنا ٹارچر کیا جائے گا، اتنی تکلیف دی جائے گی۔ یہ ان کا کپڑا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کھانا کیسا ہوگا؟ کھانے میں آج ہم بڑے شوقین ہیں، ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ مئو مبارک پور والے بڑے چٹورے ہوتے ہیں، معاف کیجیے گا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا مئو میں کوئی جگہ ہے، وہاں وہ ملتا ہے، وہ جو آج کل جاڑے کے موسم میں خاص طور سے ملتا ہے نا، وہ گوشت کو بھون کر کے بناتے ہیں، سیخ۔ مجھے کسی نے بتایا کئی کنٹل ایک دن میں بک جاتا ہے وہ۔ کتنے کھدوڑ ہیں؟ کئی کنٹل۔ ارے آدمی کھائے، کھانا اچھی چیز ہے، مگر زندگی کا مقصد کھانا بن جائے؟ صبح شام سویرے ہر ٹائم چٹپٹا کھانے کی عادت ہو جائے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جہنم میں کھانا ملے گا، اللہ اکبر، کیا ملے گا؟ وہاں چلی ولی نہیں ملے گا، وہاں سیک وک نہیں ملے گی، کیا ملے گی وہاں؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، جہنم کے اندر تمہیں سیب نہ ملے گا، انار نہ ملے گا، امرود نہ ملے گا، آم نہ ملے گا، جہنم کے اندر تمہیں ایک اسپیشل پھل ملے گا، اس پھل کا نام زقوم ہوگا۔ اللہ اکبر، جہنم کا اسپیشل ایک پھل ہوگا، کیا نام ہوگا؟ زقوم۔ کیسا ہوگا وہ؟ کالمہلی، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یا جب کڑھائی کے اندر جب تیل آپ ڈالتے ہیں، تیل آخر میں جو نیچے کا بچ جاتا ہے جس کو ہم تلچھٹ بولتے ہیں، کالمہلی، وہ اس تلچھٹ کی طرح کا اس پھل کا ٹیسٹ ہوگا۔ یغلی فی البطون، وہ پھل ہمارے پیٹ میں جب جائے گا، جب جہنمیوں کو زقوم کھلایا جائے گا تو ان کے پیٹ میں کھولے گا، کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی کھولتا ہے، وہ زقوم پیٹ میں جا کر کے کھولے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اے میرے فرشتوں، اس جہنمی کو
زقم کھلا دیا پلا دیا، اب اس کو جہنم کے بیچوں بیچ میں لے کر جاؤ، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی اس کے سر کے اوپر ڈالو، ذق انک انت العزیز الکریم۔ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنتا تھا، بڑی اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتا تھا، اپنی عزت اور نام کا تجھے بڑا غرور تھا، لے اب تو جہنم کے عذاب کا مزہ چکھ۔ یہ جہنم کا کھانا ہوگا، وہاں یہ ملے گا، پیپ اور مواد ملے گی، جس کو سوچ کر کے ہمیں قے آنے لگتی، الٹی آنے لگتی ہے۔ اللہ فرماتا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، دنیا میں گرمی لگتی ہے تو آدمی شربت پیتا ہے، گرمی کے موسم میں آئس کریم کھاتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں پیتا ہے، جہنم میں بھی گرمی لگے گی، جہنم میں لوگ گرمی سے بے حال ہو جائیں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم میں تمہیں کوئی شربت نہیں ملے گا، کوئی آئس کریم نہیں ملے گی، کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ملے گی، الا حمیما وغساقا، جہنم میں تمہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا یا پھر تمہیں پیپ اور مواد پلایا جائے گا، جہنمی ایک دوسرے کا پیپ اور مواد پئیں گے۔ اللہ اکبر۔ جمعہ کی نماز میں دوسری رکعت میں آپ امام صاحب سے سورۃ الغاشیہ کی تلاوت سنتے ہوں گے، ہمارے بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہو جاتی ہے سنتے سنتے۔ ہل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، یاد کرو قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے ذلیل ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، ان کے چہرے پر تھکاوٹ ہوگی، چہرہ دیکھ کر کے لگے گا کہ یہ بہت کام کر کے آئے ہیں، بہت تھکے ہوئے ہیں۔ تسلا نارن حامیہ، وہ جہنم میں جائیں گے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اللہ فرماتا ہے ان جہنمیوں کو کانٹے دار زہریلی گھاس کھلائی جائے گی۔ جہنم کے اندر ایک گھاس ہوگی، اس کا نام زری ہے، وہ کانٹے دار ہوگی، زہریلی ہوگی، وہ گھاس ان کو کھلائی جائے گی۔ اس کو کھانے سے ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، اس کو کھانے سے نہ بدن میں طاقت آئے گی، نہ بھوک مٹے گی، نہ پیاس مٹے گی۔ یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہنمی یہ تمنا کریں گے کہ ہمیں موت آ جائے، اتنا تکلیف سہیں گے، اتنا درد سہیں گے کہ تمنا کریں گے کہ مر جائیں، مگر وہاں موت نہیں آئے گی۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے جس کا نام مالک ہوگا، جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ مالک۔ وہ کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، لیقضی علینا ربک، اپنے پروردگار سے کہہ دے اب یہ دکھ ہم سے برداشت نہیں ہوتے، اب یہ تکلیفیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اپنے رب سے کہہ دے ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں ختم کر دے، اتنا تڑپا تڑپا کہ ہمیں نہ ستائے، ہمیں اتنی تکلیفیں نہ دے، اپنے رب سے کہہ دے کہ ہمارا کام ختم کر دے۔ قال انکم ماکثون، جہنم کا داروغہ کہے گا چپ رہو، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موت کو ایک دمبا کی شکل میں لائے گا، موت آئے گی دمبا کی شکل میں، اور ایک فرشتہ کہے گا اے جنتیوں اس کو پہچانتے ہو، اے جہنمیوں اس کو پہچانتے ہو؟ جنتی بھی کہیں گے ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، جہنمی بھی کہیں گے ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں، فَيُذْبَحُ، اس دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا،
موت کے گلے پر چھری چلا دی جائے گی اور فرشتہ آواز دے گا یا اہل الجنت خلود لا موتا، اے جنتیوں اب تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہاری آنکھوں کے سامنے موت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اے جہنمیوں اب موت آنے والی نہیں ہے، موت کو موت آ چکی ہے، موت کو ذبح کر دیا گیا ہے، جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کے سامنے جنت کا سین رکھ دے گا، حالانکہ جنت ایک دم اونچائی پر ہے، جہنم ایک دم نیچائی پر ہے، دونوں میں بہت دوری ہے، جنت بالکل ٹاپ پر ہے اور جہنم بالکل نیچے ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو دکھائے گا کہ جنتی بڑے عیش و آرام سے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تو جنتیوں کے منہ میں پانی آ جائے گا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، جہنمی کہیں گے اے جنتیوں تم شہد بھی پی رہے ہو، دودھ بھی پی رہے ہو، طرح طرح کی چیزیں کھا رہے ہو، یا ہم پیاس سے مر رہے ہیں، انافیدوا علینا من الماء، کچھ مت دو، شہد نہیں چاہیے، دودھ نہیں چاہیے، کم سے کم تھوڑا سا پانی پلا دو، ایک گلاس پانی تو پلا دو، تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو۔ جنتیوں سے جہنمی بھیک مانگیں گے، تھوڑا سا پانی دے دو۔ او مما رزقکم اللہ، تمہیں تو جو پھل چاہیے تم پھل کھا رہے ہو، جو میوہ چاہیے میوہ کھا رہے ہو، جس ٹائپ کا گوشت چاہیے گوشت کھا رہے ہو، یہاں تو ہم پیپ اور مواد پی رہے ہیں، یہاں تو زقوم کھا رہے ہیں۔ او مما رزقکم اللہ، تم جنت کی کچھ نعمتیں ہم کو بھی دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی کہیں گے معاف کرنا میرے جہنمی بھائیو، اللہ نے جنت کی نعمتوں کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے، ہم تم کو نہیں دے سکتے۔ ایسی بیچارگی اور بے بسی کا عالم ہوگا جہنم میں۔ پتہ ہے جہنم میں چمڑی جلے گی، چمڑی جب جل جائے گی تو جہنمی سوچیں گے چلو اب چمڑی جل گئی اب مر جائیں گے، مگر اللہ دوبارہ نئی چمڑی دے دے گا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، اے جہنمیوں کان کھول کر سن لو، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب جہنم کی آگ میں تمہارے چمڑے جل جائیں گے، تمہارے بدن کی سکن جل جائے گی، ہم تمہیں نیا چمڑا دے دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ تم اللہ کے عذاب کا مزہ بار بار چکھو۔ اور پتہ ہے میرے نوجوان بھائیوں، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ایک ہی تمنا کریں گے، ایک ہی آرزو کریں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا اخرجنا منہا نعمل صالحا، اے اللہ تو ایک بار ہمیں جہنم سے نکال دے، اے اللہ تو ایک بار ہمیں جہنم سے نکلنے کا موقع دے دے، اے اللہ معاہدہ کرتے ہیں نعمل صالحا، ہم نماز کے پابند ہو جائیں گے، ہم کبھی زنا نہ کریں گے، ہم کبھی شراب نہ پئیں گے، ہم کبھی چوری بے ایمانی نہ کریں گے، اے اللہ ہم نیک عمل کریں گے، تجھے راضی کریں گے، تجھے راضی کرنے والا عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم چینج ہو جائیں گے، ہم بدل جائیں گے، ہم دنیا میں جو کام کرتے تھے اب وہ کام نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اے میرے بندو تمہیں دنیا میں زندگی بھی ملی تھی، 60 سال کی زندگی 70 سال کی زندگی ملی تھی، تمہیں جوانی کا دور بھی ملا تھا، تمہیں پوری مہلت مل چکی ہے، اب تمہیں مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ کاش کہ یہ بات ہم سمجھ لیتے میرے بھائیو، زندگی کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے، ہم چاہیں تو زندگی کے ہر منٹ کو جہنم سے بچانے کا سبب بنا سکتے ہیں۔ ہماری مثال اس آدمی کی طرح ہے جو مارکیٹ میں برف بیچ رہا ہے، صبح سے شام تک بیٹھا ہے، کوئی کسٹمر نہیں ہے، برف گل رہا ہے، چلا رہا ہے وہ کہ آؤ میرا برف خرید لو، میری پونجی ختم ہو رہی ہے، میرا کیپٹل ختم ہو رہا ہے، خرید لو اس کو، میں گل جائے گا میں تو لوٹ جاؤں گا۔
ہماری زندگی بھی اس برف کی طرح گل رہی ہے. ایک ایک منٹ میرے نوجوان ساتھیوں ہماری زندگی کا جو جا رہا ہے وہ کبھی واپس آنے والا نہیں ہے. اور جب موت آئے گی تو قرآن کا 18واں پارہ کھولو. موت آنے کے بعد انسان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلے گا, حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب موت آئے گی تو بندہ کہے گا اے اللہ مجھے تو دنیا میں واپس جانے کا موقع دے دے, لعلی اعمل صالحا. ابھی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی حج کرنے کی. بولے یہ کام کر لوں تب حج کر لیتا ہوں, لڑکی کی شادی کر لوں تب حج کر لیتا ہوں, لڑکے کو نوکری لگ جائے تب حج کر لیتا ہوں. ابھی حج کر کے جو لوگ آئے ہیں بتا رہے ہیں کہ دن بدن حج جو ہے عمر دراز لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے. اللہ نے لاکھوں دیا ہے مگر ہمارے پاس لاکھوں بہانے ہیں, یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, مکان بنا لیں, شادی کر لیں, بچوں کی شادی کر لیں, فلانے کو نوکری مل جائے تب حج کر لیں گے. تم گارنٹی دیتے ہو تم زندہ رہو گے؟ آپ کے پاس پیسہ ہے, طاقت ہے, حج کر لیجئے. حج اگر حج کے لائق آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ حج کر کے آ سکتے ہیں, اور جتنے دن آپ حج پر جائیں گے اتنے دن کی آپ کی فیملی کا خرچ ہے آپ کے پاس, تو حج فرض ہے. مگر آدمی کے پاس بڑی پلاننگ ہے. وہ شاعر نے کہا ہے نا, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. ایک پل, آج کی رات ہم بستر پہ سونے جائیں گے, صبح اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے. کتنے نوجوان ہیں جن کا جنازہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کیا دنیا میں سارے بوڑھے لوگ جاتے ہیں؟ نوجوان کا جنازہ زیادہ نکلتا ہے, مگر پھر بھی نوجوان ہوش کے ناخن نہیں لیتا ہے. اس کی پلاننگ ہے, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, میں سعودیہ جاؤں گا, میں 10 لاکھ کما کے لاؤں گا, گھر بناؤں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. جب موت آئے گی تو بندہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا. واپس جا کے کیا کروں گا؟ گھر بنواؤں گا, سعودیہ میں نوکری کروں گا, بہن کی شادی کروں گا, بچوں کو پڑھاؤں گا لکھاؤں, کیا کروں گا؟ لعلی اعمل صالحا, اے اللہ مجھے ایک بار تو دنیا میں واپس بھیج دے, میں نیک عمل کروں گا, تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا, میں نیک بن جاؤں گا, اللہ والا بن جاؤں گا. اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے, یہ تو بس تیری بات ہے, بس تو بول رہا ہے, تو اس پر عمل کرنے والا نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اور مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک تجھے برزخ کی زندگی گزارنی ہے, تجھے قبر کے اندر رہنا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, اور جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, تو اللہ فرماتا ہے کوئی رشتہ تمہارے کام نہیں آئے گا, کوئی دوستی تمہارے کام نہیں آئے گی, بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی, شوہر بیوی کے کام نہیں آئے گا, بھائی بھائی کا نہ ہوگا, باپ بیٹے کا نہیں ہوگا. فمن ثقلت موازینہ, جس کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی, فاولئک هم المفلحون, وہی کامیاب ہوگا. ومن خفت موازینہ, اور جس کے نام اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی, فاولئک الذین خسروا انفسهم, اللہ فرماتا ہے وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے, نقصان اٹھانے والے ہوں گے. فی جہنم خالدون, وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اور جانتے ہو جہنم میں جانے کے بعد ان کے چہرے کا حال کیا ہوگا؟ دنیا میں اب تو ماشاءاللہ ایسے ایسے کیمرے چلے ہیں, فوٹو کھینچ لو, کالے کو گورا بنا دو, چہرے کے تل ختم ہو جاتے ہیں. چلے کہ نہیں ایسے کیمرے, ایسے ایسے ایپ چلے ہیں, اسمارٹ سیلفی. اب تو موبائل کے کیمرے میں سیلفی والا کیمرہ زیادہ اچھا مانا جاتا ہے, وہ پیچھے والے کیمرے کی ویلو ختم ہو گئی, سیلفی کا کیمرہ اچھا ہونا چاہیے. لوگ منہ گول کر کے, منہ ٹیڑھا کر کے سیلفی لے رہے ہیں. یہ خوبصورت چہرے, ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے تلفح وجوہہم النار, جہنم کی آگ تمہارے چہروں کو جھلسا دے گی. وہم فیہا کالہون, اور تم بدصورت بنا دیے جاؤ گے. بڑے خوبصورت ہیں, بڑے ہینڈسم ہیں, اسمارٹ ہیں, جہنم کی آگ تمہیں بدصورت بنا دے گی. اللہ فرمائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون, میرے بندو
کیا تمہارے اوپر قرآن نہیں پڑھا گیا؟ کیا میرے نبی کی حدیثیں نہیں پڑھی گئی؟ کیا جہنم کے بارے میں تمہیں نہیں بتایا گیا؟ تم نے قرآن کو سن کر کے جھٹلایا ہے، تم نے میرے نبی کی حدیثوں کو سن کر کے جھٹلایا ہے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، جہنمی کہیں گے اے اللہ ہم بد نصیب تھے، ہم بدبخت تھے، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اے اللہ ہم بھٹک گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، اے اللہ تو ایک موقع دے دے، ایک ٹائم، ایک مہلت اور دیتے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ تو جہنم سے ایک بار ہم کو نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا، اے اللہ اگر دوبارہ ہم نے غلط کام کیے، دوبارہ برے کام کیے، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو ہمیں جو سزا دے گا ہمیں منظور ہے، بس ایک مہلت اور دیتے۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ اکسو، چپ رہو، وَلَا تُكَلِّمُونَ، اکسو فیہا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ کہے گا بات مت کرو مجھ سے۔ یعنی جہنم میں جانے کے بعد اللہ بات کرنے کو تیار نہیں۔ کم سے کم آج ہمارا رب ہم سے، ہم اس کو منائیں گے تو کم سے کم تیار تو ہے وہ کہ ہم اسے منا سکتے ہیں، اسے راضی کر سکتے ہیں، اس کے آگے ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، توبہ کریں گے، وہ معاف کر دے گا۔ جہنم میں جانے کے بعد وہ معاف نہیں کرے گا میرے بھائی۔ جہنم میں جانے کے بعد ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، مگر وہ ہماری نہیں سنے گا۔ وہ آج ہماری سننے کے لیے تیار ہے مگر ہم سنانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ہماری بات ماننے کو تیار ہے مگر ہم منانے کو تیار نہیں۔ وہ ہماری توبہ قبول کرنے کو تیار ہے مگر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آؤ، بڑی علمی جگہ ہے، بڑا بہترین علاقہ ہے یہ، ہماری جماعت کے اس گوہر پارے کا گاؤں ہے، ان کا علاقہ، ان کا قصبہ ہے، ان کا علاقہ ہے جو ہماری جماعت کے بڑے قیمتی گوہر پارے تھے، جن کے نام سے آج مبارک پور کو پوری دنیا میں ایک شہرت ملی ہے۔ یہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعت کے بڑے روشن ستارے تھے۔ ان کی پوری زندگی کی خدمات ایک طرف ہیں اور الرحیق المختوم ایک طرف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انہوں نے جو کتاب لکھ دی ہے، یہ کتاب پوری ان کی زندگی کے لیے تو صدقہ جاریہ تھی، اور مرنے کے بعد بھی جب تک یہ کتاب دنیا میں پڑھی جاتی رہے گی اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ میرے بھائیو، آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے، اس نسبت اور اس علاقے کو یاد کیجئے اور سوچئے کہ آج ایمان دنیا سے جا رہا ہے، آج حق اور باطل کا امتیاز اور فرق دنیا سے مٹ رہا ہے۔ آج ہم اہل حدیث ہیں، ہم قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، کیا یہ صرف آمین اور رفع دین بھر ہے یا ہمارا عمل، ہمارا کیریکٹر، ہمارا عقیدہ، ہمارا اخلاق بھی اس کی گواہی دیتا ہے؟ آئیے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے والدین کو، ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے نوجوان ساتھیوں کو، ہمارے بزرگوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ ہمیں جہنم کی سختیوں سے، جہنم کے عذاب کی تکلیفوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ رب العالمین، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، لیکن اے اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو اپنی رحمت سے ڈھانپ دے۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے، تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ اے اللہ ہم گنہگاروں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں، موت سے پہلے زندگی میں سدھرنے کی اور اپنے حالات کو بدلنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کی یہ مجلس جن نوجوان بھائیوں کی محنت سے قائم ہوئی ہے، اللہ ان نوجوانوں کو، اگر وہ نمازی ہیں تو ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے، اگر وہ بے نمازی ہیں تو کل فجر کی نماز سے انہیں نماز کی شروعات کرنے کی اور پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس علاقے کو تو برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جو لوگ روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی روزی روٹی میں تو برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے در کا بھکاری بنا، کسی کے در کا بھکاری نہ بنا۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی، ہماری عبادت گاہوں کی، ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے دعات کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے امن اور چین کو بگاڑنے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، ہمارے ملک کے امن اور چین کو ختم کرنے کی بڑی ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں۔ اے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، دنیا اپنی چال چلتی ہے، تو اپنی تدبیر کرتا ہے اور تیری تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے۔ اے اللہ تو ان سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام اہل ایمان کی، تمام اہل اسلام کی، وہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہوں، ان کی جان و مال کی، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔
اے اللہ بے گناہوں کے خون کی جو ہولی کھیل رہے ہیں، بے گناہوں کے جو لوگ خون بہا رہے ہیں، اے اللہ تو ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اے اللہ تو ہم میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ اس سردی کے تکلیف دہ موسم میں جو لوگ اپنے گھروں سے چل کے یہاں آئے ہیں، جو مائیں بہنیں آ کر کے یہاں کتاب و سنت کی، قرآن و حدیث کی باتیں سن رہی ہیں، اے اللہ ہم سب کے آنے جانے کو، ہمارے جمع ہونے کو بارگاہ الہی میں تو قبول فرما لے۔ اے اللہ آج کی اس مجلس کو ہماری نیکیوں میں لکھ دے۔ اے اللہ یہاں سے جب ہم اٹھیں تو ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے، ہمیں تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما دے، ہماری تمام تکلیفوں کو تو دور فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی دیر آپ لوگوں سے جیسے اتنا 5 منٹ اور صدر جلسہ کی دعاؤں سے یہ پروگرام اختتام پہ پہنچے۔ جزاک اللہ بارک اللہ۔ ابھی ہم شیخ محترم سے انتہائی قیمتی گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ آپ نے جہنم کے عذاب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑے اچھے انداز میں پیش کیا، اس طرح سے پیش کیا جیسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جہنم ہمارے سامنے ہے۔